السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی سوالات آئے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی حضرت کے آنے تک شامل کیے جائیں گے۔ ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ایک سنی بھائی ہے جس کا نکاح ایک دیوبندی فرقے والی عورت سے ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے تو دیوبندی فرقے والی لڑکی ہے، آپ کو اسے سنی بنانا پڑے گا، سنی، اور امید یہی ہے کہ آپ اس کو جب لائے ہوں گے تو سنی بنا کر ہی لائے ہوں گے۔ تو اب شرط یہ ہے، اب لازم اور ضروری یہ ہے کہ اس کے کسی بھی دیوبندی وہابی رشتہ دار سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہو، نہ آپ کی اس بیوی کا کوئی تعلق ہو۔ آپ کا بھی اس کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، ان کے یہاں آنا جانا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کے یہاں نہ آئے جائیں، اور آپ کی بیوی کا بھی اس کے رشتہ داروں سے جو وہاں بھی ہیں کوئی تعلق نہیں۔ رشتہ دار میں کوئی سنی ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تعلق رکھیں، لیکن جو وہاں بھی رشتہ دار ہیں ان سے تعلق رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ابھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہمارے پاس آیا، وہ اسی چکر میں آج کل وہ محبت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ تو لڑکا سنی کیسا کہ تجھے وہاں بھی لڑکی سے محبت ہو گئی؟ یعنی سنی کو وہاں بھی سے محبت ہو کیسے سکتی ہے بھائی؟ آیت کریمہ نے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، جیسے رات اور دن دونوں ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح یہ دونوں چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتی کہ ایمان بھی ہو، عشق رسول بھی ہو، اور گستاخوں سے محبت بھی ہو، گستاخوں سے دوستی بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو میں نے اس نوجوان کو یہی کہی کہ تجھے محبت ہو کیسے گئی؟ اب وہ اسی چکر میں ہے کہ کسی طرح سے شادی ہو جائے اور اجازت مل جائے، گھر والے منع کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو پہلے پوچھ کر آؤ۔ تو یہ معاملات ہیں، تو ہم نے یہی شرط رکھی۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ لڑکی کو سنی بنا کے لائیں، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، نوجوان یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو وہاں بڑے کی لڑکی کو سنی بنا کر لائیں گے، اور کچھ مہینوں کے بعد پتا چلا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ پورا خاندان وہاں بھی ہو۔ اگر آپ گارنٹی لیتے ہوں کہ لڑکی کو سنی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو سنی بنائیں گے، تو ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے اجازت، لیکن ایسا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی لیتا ہے؟ تو ہم نے یہ شرط رکھی کہ چلو پورے خاندان کو آپ سنی نہیں بنا سکتے، تو آپ بھی ان کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے شادی کے بعد، آپ کی بیوی بھی اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ دار وہاں بھی رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، اس کی گارنٹی لیتے ہیں۔ تو ابھی تو جوش جوش میں بولتا ہے، محبت کا بھوت سوار ہے نا، تو بولتا ہے ہاں سب ہوگا۔ تو پھر ہم نے ایک شرط لگائی، کیونکہ بعد میں کیا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے شرط لگائی کہ اگر میرا تعلق یا میری بیوی کا تعلق بعد میں وہاں بھی رشتہ داروں سے ہوا، یا ملنا جلنا ہوا، ملاقات ہوئی، تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب کہاں جائے گا؟ تو آیا ہی نہیں واپس۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو ناظرین ہے جو سوال پوچھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کو سنی بنایا ہوگا، سنی نہیں بنا ایسے ہی نکاح کر لیا، تو سنی بنا کر پھر سے نکاح کریں، اور اس کے کسی بھی وہاں بھی رشتہ دار سے نہ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، نہ آپ کی اس بیوی کا تعلق، نہ ان کے یہاں آپ کا آنا جانا ہو، نہ وہ آپ کے یہاں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، ان کو ہرگز نہ بلایا جائے، وہاں بھی رشتہ داروں کو ہرگز نہ بلایا جائے، اور آپ کی بیوی بھی وہاں نہ جائے۔ بیوی کی محبت میں آپ بھی کبھی پگھل جاتا ہے، میرے ماں باپ اجازت، اور شوہر اجازت دے دیتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں، بیوی کو جانے کی آپ اجازت بھی نہیں دے سکتے، وہاں بھی رشتہ داروں کے یہاں یا وہاں بھی ماں باپ کے یہاں آپ اجازت بھی نہیں دے سکتے بیوی کو جانے کے لیے۔ تو یہ سب شرائط ہے، اس کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں فریج
منگاتی ہے اور اچھا کچھ آگے پیچھے ہے، چھوٹا ہے شاید، والدہ کون منگاتی؟ گھر میں کوئی والدہ فریج منگاتی ہے یا بیوی ہے؟ ایک بھائی یہ وجہ سے فریج نہیں دلا رہے ہیں کہ جس سے گھر میں کھانا بچے گا، تو پھر وہ فیملی، اچھا گھر میں فیملی چھوڑ گیا، گھر میں فیملی فریج منگاتی ہے اور ایک بھائی یہ وجہ سے فریج نہیں دلا رہے ہیں کہ جس سے گھر میں کھانا بچے گا، تو پھر وہ اس دن بانٹیں گے نہیں، فریج میں رکھ دیں گے اور دوسرے دن پھینکنے میں جائے گا۔ اور ڈاکٹر نے بھی گھر میں میاں بیوی کو فریج کا پانی پینے سے منع کیا ہے، تو گھر کے لوگ بولتے ہیں کہ تم فریج نہیں دلا کر گھر والوں پر تنگی کرتے ہو، رہنمائی فرمائیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھیں کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ لوگوں کی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ لکڑی جلا کر چولہا اس پر کھانا بناتے تھے، لیکن اب گیس والے چولہے نے اس کی جگہ لے لی کہ نہیں؟ اب جب گیس نہیں مل رہا کتنی پریشانی ہو رہی ہے، مطلب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے، زندگی کی ضروریات میں شامل ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فریج بھی ہے نا، یہ بھی ہماری زندگی کی ضروریات میں شامل ہو چکا ہے، خاص طور پر شہر کے رہنے والوں کی زندگی۔ شہر میں رہنے والوں کے تقریباً ہر گھر میں فریج ہوگا، اور یہ اب اس کو ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ تو اگرچہ آپ وہ کھانے کی بات کریں، ٹھنڈے پانی کی بات کریں، اس کے دوسرے استعمالات بھی ہیں، یعنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی، اور ممکن ہے اس کا ایک صحیح پہلو سامنے آ جائے۔ اگر جو کھانے کی بات کہی نا انہوں نے، توجہ دیجیے گا، کھانے کی جو بات کہی کہ پھر بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیں گے، بانٹیں گے نہیں، غریب کو نہیں دیں گے، تو اس کا پوزیٹیو پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ باسی گھر والے کھائیں اور جو تازہ بنا ہے وہ غریبوں کو بانٹیں، بانٹنے کی ترغیب دلائیں، غریبوں کو دینا، صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو فریج میں رکھنے سے پہلے، بلکہ خود کھانے سے پہلے جو ہانڈی پکی ہوئی نا، جو کھانا تیار ہوا، اس میں سے ایک مخصوص حصہ نکال دیا جائے اور وہ غریبوں میں، پڑوسیوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے، تو جو بچا ہوا تقسیم کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا جا سکتا ہے نا، بچا ہوا تو مجبوری میں آپ کرنا ہی کیا ہے، اس کو تو دے دیا جاتا ہے، تو وہ آدمی اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، وہ خلوص نہیں رہتا کہ بچا ہوا اس لیے دے رہے ہیں، لیکن پکے ہوئے میں سے، تازہ کھانے میں سے اگر نکال کر دے گا نا، تو یقیناً یہ خلوص کی بات ہوگی اور اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جہاں تک پانی پینے کی بات ہے، تو وہ آپ منع کر سکتے ہیں نا، آپ خود پر پرہیز کرنے کے لیے سے ڈاکٹر بہت ساری چیزیں بتاتا ہے، وہ سامنے موجود ہوتی پھر بھی نہیں کھاتا ہے، تو اسی طرح یہ سامنے فریج ہے، پھر بھی آپ کو بچنا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو، لیکن گھر والے کہتے ہیں آپ کی استطاعت ہے، طاقت ہے، تو دلا دینا چاہیے، تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ اب زندگی کی ضروریات میں شامل ہو گئی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ اتنا نہیں کماتے کہ اس کو افورڈ کر سکے، اور آپ نہیں بھی دلاتے، تو آپ یہ عذر پیش کریں گھر والوں کے سامنے کہ یہ معاملہ ہے، نہیں دلا پائیں گے، رقم وغیرہ کے مسائل ہیں اور اتنا کماتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اگر نہیں دلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک سوال خالی شامل کر لیتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں، دیکھ غور کیجئے گا، کہ کسی مقتدی نے امام کو اردو زبان میں لقمہ دے دیا۔ ایسے مقتدی بھی ہوتے ہیں، مثلا امام صاحب نے پہلی رکعت پر قعدہ کیا تو مقتدی نے کہا حضرت اللہ اکبر، حضرت اللہ اکبر، تو نماز کا کیا حکم ہوگا، اور امام اس کا لقمہ لیں یا نہ لیں، کیا صورت ہوگی نماز کو بچانے کی؟ تو دیکھیے، اردو میں لقمہ نہیں دیا جا سکتا، سبحان اللہ اور اللہ اکبر بولنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مطلب کسی اور زبان میں کچھ بول نہیں سکتے، بلکہ عربی زبان میں بھی نہیں بول سکتے، اردو میں تو کیا، عربی زبان میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت جو بول دیا متوجہ کرنے کے لیے، یہ اردو زبان میں عام طور پر بولا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو اگر مطلب وہ لقمہ دیا ہے تو لقمہ دینے والے کی تو اسی وقت نماز فاسد ہو گئی، اگر امام ایسا لقمہ لے لے گا تو امام کی بھی فاسد ہو جائے گی اور سارے مقتدیوں کی فاسد ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے سے ہی لقمہ دیا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہ کہا جائے۔ تو الحمدللہ مطلب سوالات تو اور بھی تھے، لیکن 3 سوالات شامل ہو چکے ہیں۔
باقی کے جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ ان کو آئندہ کسی محفل میں ہم شامل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔